الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے سرکار دو عالم جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی، رہنما، مقتدی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور دنیا میں امتحان یہی ہے کہ ہمیں ہماری آنکھ کا مشاہدہ اور لوگوں کے تجربات جو ہم سنتے ہیں وہ اس علم کے خلاف ہے، بظاہر اس علم سے متضاد ہے جو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی ایمان والوں کو ان کے ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں کی بنیاد پر اللہ کامیاب فرمائیں گے۔ اور یہ مضمون اللہ نے قرآن میں جا بجا ذکر فرمایا ہے، اخروی زندگی، دنیاوی زندگی، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ انہیں کامیابی کا مدار بنایا ہے۔ لیکن کم قسمتی سے ساری دنیا کے سارے انسان مادی اسباب، مادی وسائل اور مادی ذرائع کو کامیابی کا مدار سمجھتے ہیں۔ آج مسلمان بھی یہی سمجھنے لگا ہے۔ اب اگر میں اور آپ اپنے دل میں یوں سمجھیے کہ ہمارا یقین اور ایمان اسباب پر ہو اور ہم اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کر رہے ہوں تو یہ عبادات خصوصی ہیں، بے جان ہیں، جب تک کہ ایمان اور یقین ان عبادات کے ذریعے سے کامیابی کا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں اللہ جل جلالہ نے اعمال پر جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، جن کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اللہ تبھی مرحمت فرماتے ہیں جب آدمی ان کا یقین رکھ کر عمل کر رہا ہو۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ ایمان اور عمل ان دونوں پر کامیابی کا ایسا یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جان دینے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس جان کے جانے میں ہماری کامیابی ہے۔ لیکن آج کم قسمتی سے ساری دنیا کے انسان جان کے بچنے کو، مال کے بچنے کو، مال کے بڑھنے کو اور اسباب کے مہیا ہو جانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہی سوچ آج ہماری اور آپ کی بھی بن چکی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے دین سیکھنے والے لوگ ہیں، ان میں اور ان کے غیروں میں ما بہل امتیاز، یعنی وہ چیز کہ جس کی وجہ سے ان میں فرق تھا، فاصلہ تھا، اور اسی طرح قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور ان کے درمیان میں بھی جو فرق اور فاصل ہے وہ یہی ہے کہ انہیں اپنے ایمان اور یقین پر اس قدر بھروسہ اور اپنے عمل پر تھا کہ وہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتوں، ساری دنیا کی شان و شوکت یہ ان کی نگاہوں میں بالکل بے قیمت تھی۔ آج میرے محترم دوستوں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں
کہ ہم میں سے جو آدمی دین پر عمل بھی کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے اور ظاہری طور پر شکل و صورت بھی اس کی مسلمانوں والی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، پگڑی ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، لیکن دل اس کا بھی مادی اسباب ہی سے اثر لیے ہوئے ہے۔ حال آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے تو نگاہ اللہ کی طرف نہیں جاتی بلکہ اللہ کے غیر۔ اللہ کا غیر ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے علاوہ ہے، وہ مادی اسباب ہوں، وسائل ہوں، ذرائع ہوں، لوگ ہوں، اپنی ذات ہو، اپنے پاس موجود اسباب ہوں، دوسروں کے ہاتھ میں موجود چیزیں ہوں، کسی پر نظر کا اٹھ جانا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طاقت سے آدمی کا گویا کہ اعتقادی طور پر اس کا اللہ کی طاقت سے بے بہرا ہونا ہے، لا علم ہونا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی تربیت کیا فرمائی ہے؟ آپ نے تو جو دعوت دی ہے اس کی پہلا بول ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں تفلحون، تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے ہمیں بلواتے ہوئے کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ نماز اس لیے ادا کرو کہ اس میں کامیابی ہے۔ لیکن میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمیں نماز میں زندگی کا بننا ویسا دکھائی دیتا ہے جیسا پیسے میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا نماز میں ہمیں زندگی کا بننا ویسا دکھائی دیتا ہے جیسا ملازمت میں دکھائی دیتا ہے؟ نماز سے ہمارے مسائل کا حل ہونا ہمیں ویسے سمجھ میں آتا ہے جیسے اپنی تجارت سے سمجھ میں آتا ہے؟ کیا نماز پر ہمارا اتنا یقین ہے جتنا جیب میں موجود پیسوں پر ہے؟ کیا نماز پر ہمیں اتنا بھی بھروسہ ہے کہ جتنا ہمارے گھر میں موجود ذرائع اور اسباب پر ہمیں بھروسہ ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی واقعین کا رہنے والا، اسے پتہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جب بھی میں بٹن آن کروں گا میرا پنکھا چلے گا، میری لائٹ جلے گی، یعنی اسے یقین کے ساتھ وہ بٹن آن کرتا ہے، اور آن کرنے پر اگر پنکھا نہ چلے، لائٹ آن نہ ہو تو پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھتا ہے، اور بسا اوقات گھر سے نکل کر دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ باقیوں کی لائٹ ہے، میری کیوں نہیں ہے؟ میرے محترم دوستو، جیسا یقین ہمیں دنیا کے مادی اسباب پر ہے، اللہ کا مطالبہ ہر مسلمان سے، ہر صاحب ایمان سے اس بات کا ہے کہ اعمال صالحہ سے ہونے کا ویسا یقین اسے حاصل ہو۔ مسئلہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں میں کفایت فرماتے ہیں۔ جو آدمی گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ بات تو ہم نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اور بہت سے ہم میں سے اس پہ عمل پیرا بھی ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس یقین کے ساتھ، وہ کیفیت نہیں ہے۔ ایک آدمی خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرماوے کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ دوا ہے، آپ بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر دوا دیتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو کورس ہے اس میں 1 دن کا ناغہ آپ کی پچھلے سارے دنوں کی دوائی کے اثر کو ضائع کر دے گا۔ آپ اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں، آپ فلاں لے رہے ہیں، فلاں دوا ہے، آپ کو یہ تسلسل کے ساتھ لینی ہے، اس کے اندر انقطاع نہ ہونا چاہیے۔ اگر انقطاع ہو گیا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو اس سے زیادہ طاقت کی دوا کھانی پڑے گی۔ اب اس پر اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ ایک وقت کی دوا اگر خدا نخواستہ رہ جائے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں گویا کہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ نماز کے لیے آؤ اس لیے کہ اس میں فلاح ہے، اور دوسری طرف اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس آدمی کی ایک نماز چلی گئی کانما وطر اہلہ ومالہ، تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس کے گھر کے اہل و عیال اور اس کا سارا مال و دولت سب کچھ برباد ہو گیا۔ اب نماز سے زندگی کیسے بنے گی؟ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کیسے ہوگی؟
نماز ضرورتوں کے اور مسائل کے حل کرنے کا ذریعہ کب بنے گی؟ جب یہ یقین ہوگا نماز کے متعلق، جب یقین ہوگا سورہ فاتحہ کے متعلق، جب یقین ہوگا سورہ یاسین کے متعلق، جب یقین ہوگا اللہ کے ہر حکم اور آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کے متعلق کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حیات طیبہ عطا فرمائی ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے جو طور طریقے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، وہ عام نہیں ہیں، وہ عام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میرا ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں ہے، آپ کے جسد مبارک کو جو مٹی، جو ذرات مٹی کے آپ کے جسد مبارک کو یا آپ کے کفن مبارک کو جو لگے ہوئے ہیں، ان کی قیمت اللہ کے عرش سے زیادہ ہے، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ، ان کی قیمت اللہ کے ہاں عرش سے زیادہ ہے، اللہ کی کرسی سے زیادہ ہے، اللہ کے عرش سے زیادہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے مس ہو جانے والی مٹی اتنی قیمتی ہے، تو آپ خود سوچئے کہ جو اعمال رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور سے نکلے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان نبوت سے جو ارشادات نکلے ہیں، جو اعمال آپ نے کیے ہیں، ان کی طاقت اور ان کی قوت اور اللہ کے ہاں ان کی محبوبیت، اللہ کے ہاں ان کا درجہ کس قدر ہوگا۔ لیکن کم قسمتی یہ ہے، ہماری کم نصیبی یہ، معاف کیجیے گا، میں اور آپ ہم سارے اس میں مبتلا ہیں۔ ہمیں ڈاکٹر کی بات پر جتنا اعتماد ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کے مشورے پر جتنا اعتماد ہے، معاف کیجیے گا، حقیقت یہ ہے کہ اتنا اعتماد بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہیں، مانتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس اعتماد کے ساتھ نہیں ہے، اس یقین کے ساتھ نہیں ہے، اس کیفیت کے ساتھ نہیں ہے کہ جو کیفیت اللہ کے ہاں مطلوب ہے، اور یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ اگر میرے سے اطاعت کے ذریعے لینے کا یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اطاعت کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ کے غیر پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت پر یقین نہیں رکھتا، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ساری نمرودی طاقت مل کر انہیں آگ میں ڈالنے لگی ہے، آگ اتنی شدید ہے کہ اس سے میلوں دور سے گزرنے والا بھی اس کی تپش کو محسوس کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چرخے کے اندر یا ایک جھولے کے اندر باندھ کے رسیوں سے ڈال دیا گیا اور آگ کی طرف انہیں پھینک دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اے اللہ کے نبی، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ ہوا کا فرشتہ ہے، آپ حکم فرمائیں، یہ آگ کو بجھا دے گا، یہ آگ کو اڑا کر دشمنوں پر ڈال دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرے حال سے واقف ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر اللہ کی مشیت میرے جلنے میں ہے، اللہ کی رضا میرے جلنے میں ہے، میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے نہیں، اللہ نے براہ راست آگ کو خطاب کیا، یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کا ہمیں مکلف کیا گیا وہ ہماری پہنچ سے دور ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ جس کا ہاتھ سوئچ تک نہیں پہنچتا ہم اسے بٹن آن کرنے کا نہیں کہتے، جو جگ نہیں اٹھا سکتا بچہ ہم اسے جگ لانے کا نہیں کہتے، جو آدمی جو کام نہیں کر سکتا ہم اس کام کا اسے مکلف نہیں کرتے۔ کیا اللہ پاک نے ہمیں نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرما کر اور آپ کے ظاہر اور باطن کو اختیار کرنے کا حکم فرما کر اللہ نے ہم سے وہ قوت نکال لی اور ہم وہ کر نہیں سکتے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ کا اللہ مکلف ہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ نہ بھی کہتے تو یہ بات یقینی ہے کہ اگر ایک عام انسان اس کو کام کہتا ہے جو اس کام کے اہل ہے، جو کر سکتا ہے، تو کیا اللہ پاک جو خالق کائنات ہیں، جو ساری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، جو احکم الحاکمین ہیں، سارے حکم کرنے والوں میں سب سے بہترین حکم کرنے والے ہیں، کیا وہ ہمیں اس بات کا کہیں گے جس کے اللہ نے ہمارے اندر طاقت نہیں رکھی؟
اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ان اعمال کے کرنے کی طاقت دی ہے، ان اعمال کی ان کیفیات جو اللہ کے ہاں مطلوب ہیں۔ نماز ایک عمل ہے، ایک اس کی کیفیت ہے، نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک نماز کا باطن ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت کی ظاہری شکل ہے اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کی اندرونی کیفیت ہے، ایک اللہ اللہ کرنے کی ظاہری شکل ہے اور ایک اس وقت اللہ اللہ کرنے کی باطنی کیفیت ہے۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ درخت لگا ہوا ہے لیکن وہ خشک ہو رہا ہے، کیا ہوا کہ باہر سے بالکل ٹھیک ہے لیکن اندر اس کی کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ مریض ہے، کیا ہوا کہ اندر سے ختم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، سب سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اعمال کے متعلق اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ عمل جیسے اس کی ایک ظاہری شکل ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی ایک باطنی کیفیت بھی رکھی ہے جو نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیکھی ہے، اور اس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا کے سارے مسائل اور آخرت تو اللہ نے بنا ہی دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر اللہ نے ان کی آخرت کے کامیاب ہونے کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، لیکن اللہ نے ان کی دنیا کے مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان اعمال حسنہ کے ذریعہ اللہ نے حل فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جس کے میں اور آپ مکلف ہیں، اللہ کی قسم حاشا وکلا یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا چکر ہے کہ یہ صرف مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہے، یہ موت کے بعد کام آنے والا ہے اور یہ دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ اور شیطان کا چکر ہے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ تم دیکھو میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے کے لیے آیا ہوں، اگر اس بات کو تم اختیار کر لو تو سارا عرب تمہارا ماتحت ہو جائے گا اور سارا عجم تمہیں جزیہ ادا کرے گا۔ کیا مطلب کہ میری اس بات کے اقرار کر لینے کے بعد، میری اس بات کے تسلیم کر لینے کے بعد روئے زمین کے ساری انسانیت کو اللہ تمہارے لیے مسخر فرما دیں گے۔ ہمارا دین، ہمیں جو اسلام اللہ نے دیا، یہ خام خیالی ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ صرف موت کے بعد کام آئے گا، جی نماز مرنے کے بعد دیکھیں گے، اور یہ سچ بولنا مرنے کے بعد کام آئے گا، اور حیا مرنے کے بعد کام آئے گی، اور اللہ کے نبی کی اطاعت مرنے کے بعد کام آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، حاشا وکلا ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا اسی لیے ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، ہم نے یہ تصور باندھ لیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا اثر دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر ضرورت، دنیا کا ہر مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تابع ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے مشرکین سے کہا کہ تم ایک وہ بات میری مان لو، سارا عرب تمہارا متحد اور سارا عجم تمہیں جزیہ ادا کرے گا، گویا کہ اس کے ماننے پر اللہ تمہیں ساری دنیا کی حکومت عطا فرمائیں گے۔ مرنے کے بعد کا ذکر بعد میں ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ کہہ لو، یہ تو آپ کی ابتدائی دعوت ہے، بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ نے تمہارے لیے فلاح رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے۔ ہاں البتہ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر کہا ادھر کامیابی، ایسا نہیں ہے۔ کہنے کے بعد آزماتے ہیں کہ پکا ہے کہ کچا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، ہم اطاعت کریں گے، اس کے بعد حالات آ رہے ہیں، آدمی کو سمجھنا چاہیے، آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے حالات بندے کے اوپر دنیا میں آتے ہیں وہ مختلف حالات ہیں۔ ایک آدمی اطاعت کی طرف چل رہا ہے، اس پر مشکل حالات آ رہے ہیں، ایک آدمی معصیت کی طرف چل رہا ہے، اس پر بھی مشکل حالات آ رہے ہیں، ایک آدمی اطاعت کی طرف چل رہا ہے، اس پر اللہ سہولت فرما رہے ہیں، اور ایک آدمی معصیت میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس پر اللہ سہولت فرما رہے ہیں۔ ان دونوں کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر نعمت وہ فضل خدا نہیں ہے اور ہر مصیبت اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ اس لیے کہ اطاعت پر اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے نوازتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے فضل کی علامت ہے۔ اطاعت پر اگر اللہ تعالیٰ مصیبت کے اندر مبتلا کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں اللہ اور اضافہ فرمانا چاہتے ہیں۔ ہاں، اور اگر خدا نخواستہ معصیت میں ایک آدمی گناہوں سے، ناجائز کمائی سے پیسہ جمع کرتا ہے، مکان بنا لیتا ہے، دوسرا نہیں بنا سکتا، اور اس نے مکان بنایا حرام کمائی سے، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، فضل نہیں ہے۔ ایک آدمی حرام خوری کی طرف لگا ہے اور اس کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔
دوسرا حلال کھاتا ہے، مسائل اس کے الجھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں کے لیے دنیا دارالامتحان ہے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ حالات کو مسخر کر رہے ہیں باوجود معصیت کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَنَسْتَدْرِجَنَّهُمْ، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ہم انہیں سخت عذاب میں ایک دم پکڑ سکیں۔ اور اگر ایمان والے کو، میرے محترم دوستو، ہمارا یقین، ہمارا ایمان یہ ہے، اور یہ اس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا بننا، دنیاوی زندگی کا بننا اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی اطاعت، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا بننا رکھا ہے، ہماری زندگی کے مسائل کا حل رکھا ہے۔ اللہ نے ہر مشکل اور پریشانی کا حل اپنی اور اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں رکھا ہے۔ ہاں، میں نے عرض کیا، جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ یقین کے بقدر انا عند ظن عبدی بی، جیسا یقین ہوگا۔ دیکھیے، ایک آدمی مسجد میں آ کر سجدہ کرتا ہے، ایک آدمی چرچ میں جا کر سجدہ کرتا ہے، ایک آدمی مندر میں جا کر سجدہ کرتا ہے، ایک آدمی آپ کو جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اب یہ سارے اپنے اپنے تخیلات کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ ایک ہی طرح کا ہو رہا ہے۔ اسے بھی اس سجدے پر کچھ ملتا نظر آ رہا ہے، اسے بھی سجدے پر ملتا نظر آ رہا ہے، اسے بھی سجدے پر ملتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ ارشاد ذکر کیا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ جیسا گمان اللہ سے کرتا ہے، اللہ ویسا اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ جو اللہ سے ہونے کا یقین کرتا ہے، اللہ اسے اپنی ذات کے علاوہ باقی سب سے بے نیاز فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین کرتا ہے، اللہ اسے اس غیر کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کا مسئلہ وہیں سے حل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ حل مسئلہ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش ہے، اللہ پاک وہاں سے مسئلہ حل کر کے اور اس کے لیے یہی سجھاتے ہیں کہ یہی ہے، ایسا ہے۔ اور اسی کو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر ایک نے جس راستے کو اختیار کر رکھا ہے وہ اس پر خوش ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہی چیز ہے۔ حالانکہ اطاعت کا راستہ، فرمانبرداری کا راستہ، اور یہ عقل کے عین مطابق ہے۔ ساری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے۔ یہ بات تو عقل مانتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی انتظام میں دو آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کہ ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، لیکن دونوں کو برابری کے اختیار دے دیے جائیں، دونوں کو برابری کے اختیار دے دیے جائیں، گھر نہیں چلے گا۔ گھر کے اندر میاں بیوی اگر برابری کا اختیار رکھیں گے، گھر نہیں چلے گا۔ اسی لیے اللہ نے الرجال قوامون علی النساء کہہ کر مرد کی حاکمیت کو قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ فیکٹری کے اندر، آپ فیکٹری میں، آپ تجارت میں، اپنی دکان میں، کاروبار میں، کسی بھی معاملے میں برابری کے اختیار دو کو نہیں دیے جا سکتے۔ چیئرمین ایک ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ فیکٹری میں ایم ڈی ایک ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ اس کے نیچے اسی طرح ترتیب سے جہاں بھی آپ جائیں گے، دو نہیں ہوں گے، افسر اوپر ایک ہوگا۔ اس سے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے برابر کے دو افسر، ایک ہی ذمہ داری، ایک ہی کام، اور دونوں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے کائنات کے اندر بھی دو خدا نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، چل ہی نہیں سکتا۔ ایک گھر نہیں چل سکتا دو برابر۔ اگر بیوی بھی یہ مقابلے میں کھڑی ہو کے کہے کہ اگر تم کماتے ہو تو میں بھی کماتی ہوں، اور اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں، یہ برابری کا شوشہ، یہ غیروں کا چھوڑا ہوا ہے، جو اللہ کی قسم عملاً خود بھی اس برابری کے حق میں نہیں ہے۔ عملاً وہ خود بھی یہ برابری سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں، لیکن دھوکہ ہے۔ مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، گھر اگر دو کی برابری سے نہیں چل سکتا، اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان کا نظام تو عقل بھی مانتی ہے کہ ایک ہے، وہ ایک جو ساری کائنات کا بنانے والا، ساری کائنات نظام قدرت کو چلانے والا ہے۔ اس کا مطالبہ ہم سے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے، ہمارے سے مطالبہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے سے مطالبہ یہ ہے کہ میں نے یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھیجے ہیں، قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہیں، قیامت تک کے لیے ان کی اطاعت، اور اسی لیے اللہ نے آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک آپ کے ارشادات کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ میرے محترم دوستوں، سنت کا اتباع اس یقین کے ساتھ کرنا کہ اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے،
اس میں اللہ نے رعب رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت رکھی ہے، اس میں اللہ نے امن رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی خیر و برکات رکھی ہے۔ مرنے کے بعد تو جو ہوگا سو ہوگا، وہ بھی یقین کے بقدر ہوگا۔ اسی لیے قیامت کے دن جو اعمال ہیں، قیامت کے دن نمازوں کو گنا نہیں جائے گا، تلاوت کے سپارے گنے نہیں جائیں گے، وہاں پہ اللہ کی گنتی کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ وہاں پہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہاں پہ اعمال حسنہ کو بھی تولا جائے گا۔ اس لیے کہ نماز کی صرف 2 رکعات ہے، لیکن اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ ان 2 رکعات کا مقابلہ بعد میں آنے والی ساری امت مسلمہ کی ساری زندگی کی نمازیں نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ صحابی کی پڑھی ہوئی 2 رکعات ہیں، یہ صحابی کا دیا ہوا غلہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں چند کھجوریں پیش کی، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ منافقین ایک دوسرے کو کوہنی مارنے لگے اور آنکھوں سے اشارے کرنے لگے کہ یہ دیکھو اللہ کے نبی نے صدقے کا کہا، اور یہ جا کے چند ڈول پانی کے پودوں میں ڈال کے تو مالک سے کھجوریں لے کے آیا، مٹھی کھجوریں، اور مدینہ منورہ میں کھجوریں جہاں قیمت ہی نہیں ہے کھجوروں کی، اور یہ اللہ کے نام پہ صدقہ دے رہا ہے کھجوروں کا۔ اللہ کے نبی نے صدقے کا جو غلے کا ڈھیر تھا اس ساروں پر بکھیر دیا اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کی خیر و برکت اللہ سارے میں داخل کر دے۔ اس لیے کہ جس طاقت سے یہ دی گئی ہیں، جس کیفیت سے یہ دی گئی ہیں، اس کا مقابلہ باقی نہیں کر سکتے۔ تو قیامت والے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل معاملہ اندر کا ہے، اصل معاملہ دل کا ہے کہ کیفیت دل کی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ نماز پڑھے تو نماز سے ہونے کے یقین سے پڑھے، سنت زندگی کو گزارے تو سنت زندگی سے ہونے کے یقین سے اس پر عمل کرے، ذکر کرے تو ذکر سے مسائل کے حل ہونے کا یقین کر کے کرے، سورہ یاسین پڑھے تو سورہ یاسین سے مسائل کے حل ہونے کا یقین کر کے کرے۔ ہاں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دوا پہ چونکہ یقین ہے، ایک ڈاکٹر سے لی فائدہ نہیں ہوا تو دوسرے سے لی فائدہ نہیں ہوا تو اس سے بڑا، اس سے بڑے سے نہیں ہوا تو پھر اس سے بڑا، پھر چلے جائیں گے MS میں CMS میں، وہاں سے بھی نہیں ہوا، اللہ نے توفیق دیا تو پھر دوسری دنیا کھلی ہے، وہاں جائیں گے۔ اس لیے کہ ہونا دوا سے ہے، اس لیے کہ ہونا دوا سے ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز سے ہونا ہے۔ ایک دفعہ پڑھی نہیں ہوا، چھوڑ دی کہ جی نماز بھی پڑھی ہے، دعا بھی مانگی ہے، نہیں ہوا، بھئی دوا بھی کھائی ہے، نہیں ہوا تو دوا بھی تو چھوڑو۔ لیکن چونکہ دوا سے ہونے کا مشاہدہ ہے، دوا سے ہونے کا کہنا ہے، دوا سے ہونے کا سننا ہے، دوا سے ہونے کا سوچنا ہے، ہمارے سارے اعضاء بدن چونکہ اسباب کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اس لیے اسباب کے معاملے میں ہم ترک اسباب کو بے دینی سمجھنے لگے، اور معاف کیجئے گا یہ لمبا مضمون ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اعمال سے ہونا چونکہ یقین نہیں ہے تو وہ پھر ایک ہی مرتبہ کے بعد آدمی تھک جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ میں غور کیجئے، اپنے مسائل میں غور کیجئے کہ بیماری کے لیے کتنی مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سے ہوگا۔ ہاں، جب سارے انکار کر دیں اور کہہ دیں کہ صاحب یہ لا علاج ہے، پھر کہتے ہیں کہ اب اللہ سے ہوگا۔ جو ہلکا سا درد ہے وہ پیراسیٹامول سے ہوگا، جو انتہائی درجے کی تکلیف ہے صرف وہ اللہ سے ہوگا۔ ابتدا بھی اللہ۔ ہاں، اسباب کا انکار نہیں ہے، لیکن اسباب کا یقین کا ہونا یہ شرک ہے۔ ہاں، یقین صرف اعمال کا ہے کہ عمل سے ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت زندگی سے ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ مہینہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور رحلت کا مہینہ ہے۔ اس میں میں اور آپ اس بات کا عزم کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کا مطالعہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک مسنون زندگی ہے اسے عملاً اپنی زندگی میں لایا جائے۔ روزانہ نہیں، ہفتہ وار نہیں، مہینے میں ایک سنت پر عمل کریں جو نئی سنت کہ یہ میری زندگی میں نہیں تھی، اب میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ اور میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا ہے کہ سنتوں میں سینکڑوں سنتیں وہ ہیں کہ جو ہماری طبیعت پر بوجھ نہیں بن سکتی، اور جن میں ہمارے لیے کوئی معاشرے کے اندر اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرماوے کہ مسلمان یہ سوچے کہ سنت میں میرے لیے شرم ہے اور خلاف سنت میں میرے لیے فخر ہے۔
سنت اپنانے میں شرم آنے لگے اور خلاف سنت کہتے ہیں جی بحث کرتے ہیں کہ جی ٹخنوں سے شلوار اوپر ہے کہ نیچے ہے، فرض کر لیا کہ یہ واجب نہیں، فرض کر لیا کہ یہ واجب نہیں ہے، تو آپ کو ٹخنوں سے ننگے کرنے میں شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی تکبر کی وجہ سے ہو تو تب ناجائز ہے، تو آپ ٹخنوں کو ننگا کرنے میں عار کیوں محسوس کرتے ہیں؟ آپ قصدن اپنی شلوار اور پینٹ نیچے کیوں لے کے جاتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں سنتیں وہ ہیں جو ہماری طبیعت پر بوجھ نہیں ہیں اور ہمارے لیے معاشرے میں کسی اعتبار سے بھی کسی پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن ہماری لا علمی اور ہماری جہالت یہ ہے کہ ہم نے زندگی ایسے ہی گزاری ہے جیسے سارے انسان گزارتے ہیں۔ اللہ اس ماہ مبارک کی وساطت سے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ سنت زندگی کو اختیار کرنے کا عزم فرمائیے اور ماہانہ ہفتہ وار بنیاد پر ایک نئی سنت کا اجرا کیجئے، اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اللہ کی قسم اس کے انوارات آپ کو سر کی آنکھوں سے دکھائی دیں گے۔ ایک تو مرنے کے بعد کو چھوڑیے، میں حقیقت عرض کرتا ہوں آپ سنتوں پہ آئیے تو صحیح، آپ کو ان کے خیر و برکات اور انوارات آپ کو اللہ اس دنیا کی زندگی میں دکھائیں گے، اور جنہوں نے اختیار کیا اللہ نے دکھائے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا یقین نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔